والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تہواروں کو متعین فرما دیا ہے اور غیروں کی تہذیب، غیروں کے طریقے، غیروں کے تمدن سے بچنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے. دنیا میں لوگوں نے اپنے مزاج کے دن بنا رکھے ہیں، حکومتیں بھی اپنے اپنے طور پر کسی کسی کا دن متعین کر دیتی ہیں. تو ایسے ہی عیسائیوں نے اپنے لیے 25 دسمبر کا دن طے کیا ہے کرسمس ڈے کے نام سے. 25 دسمبر ان لوگوں کا مذہبی تہوار کا دن ہے اور اس دن وہ لوگ اپنا تہوار اور اپنے مذہب کی خوشی مناتے ہیں. ان کا نظریہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اگر صرف یہ نظریہ ہوتا تو اتنا برا نہیں تھا، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے اللہ نے اپنے بیٹے عیسیٰ مسیح کو 25 دسمبر کے دن جنم دیا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے اور خدا کا بیٹا پیدا ہونے پر نعوذ باللہ وہ لوگ 25 دسمبر کو خوشی مناتے ہیں اور اس کو کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں، مانتے ہیں اور سب لوگ اس کو جانتے ہیں. کرسمس یہ اصل میں کرسٹ ماس ہے. کرسٹ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یہ ان کا نام. اور ماس کے معنی آتے ہیں ملنا، جڑنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے دن کے نام پر آج کے دن کو وہ لوگ مناتے ہیں، یعنی 25 دسمبر کو. ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے اپنا بیٹا 25 دسمبر کو جنم دیا ہے. جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ بتاؤ پھر اللہ کی بیوی کہاں ہے؟ بیٹا ہونے کے لیے بیوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کی بیوی کون ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. تو یہ ایسے ہی ان لوگوں نے اپنا ایک ذہن اور نظریہ قائم کر لیا ہے اور اپنے قائم کیے ہوئے نظریے کو ان لوگوں نے عقیدے کا روپ دے کر اس کو اپنی ایک مذہب کی چیز بنا دیا اور اپنا مذہبی تہوار اس کو بنا دیا. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس 2 عیدیں اصل ہیں، رمضان کی عید ہے اور بقرعید کی عید ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عیدیں منا لیتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے ذہن سے اس کو بنا لیا ہے کہ بھئی آج اتنا بڑا دن ہے تو آج کا دن عید کا ہونا چاہیے. تو ٹھیک اسی طریقے سے جو خالص عیسائی ہیں، پکے عیسائی ہیں، وہ کرسمس نہیں مناتے. ان میں کے جاہل
یا جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرسمس کی تقریب کو بڑے دھوم سے مناتے ہیں، اور ایک حقیقت ہے کہ جس کا جس مذہب کے اندر کوئی قطعی تعلق نہیں ہوتا، جس کا جس مذہب کے اندر حقیقت والا روپ نہیں ہوتا، اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان بڑے زور و شور سے کرتے ہیں جبکہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ کرسمس ڈے کا عیسائی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے جذباتی لوگوں نے اس کو اتنا رواج دے دیا کہ اب ان کے وہ مذہب کا حصہ سمجھا جانے لگا، حقیقت میں وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ اب اس موقع پر، کرسمس کے موقع پر ان کو مبارکباد دینا، ان کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا، ان کو جا کے میری کرسمس کہنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ یاد رکھنا چاہیے یہ بات، میری کرسمس کہنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ کا کتنا ہی وہ پیارا دوست کیوں نہ ہو، آپ کا وہ بہت ہی زیادہ محبوب ترین دوست کیوں نہ ہو، آپ اس کو کھلائیے پلائیے، اپنے ساتھ رکھیے، جو کرنا چاہتے ہوں اس دوست کے ساتھ کریے، اس کے سکھ دکھ میں شامل ہوئیے، لیکن کرسمس کے موقع پر آپ میری کرسمس نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان دونوں آپ سے رخصت ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن کر پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اپنا بیٹا جنم دیا ہے اس دن، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے مسلمانوں کا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، یہودیوں کے بعض قبیلوں نے، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ قرآن نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ اتنی سخت ترین بات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم نے ایک خطرناک بات کہی ہے، ایسی خطرناک بات کہی ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، اگر یہ بات آسمانوں کے سامنے کہی جائے تو قریب ہے کہ آسمان اس بات کی ہولناکی کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ زمین کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، تو زمین شق ہو جائے گی، زمین کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے گا۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑوں کے سامنے اگر یہ بات کی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ اتنی خطرناک بات ہے اللہ کے لیے اولاد کو تسلیم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ کیا ہے خطرناک بات؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے بیٹا مانا جائے، اللہ کے لیے اولاد مانی جائے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا ينبغي ان يتخذ للرحمن ولدا، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تم بیٹا مانو، اللہ کے لیے کوئی بیٹا ٹھہرا کرو، یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سورہ اخلاص میں صراحت کے ساتھ فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنم لیا گیا ہے۔ اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، جس طرح ایک انسان ایک عورت جنم دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کسی کو جنم نہیں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، وہ ہمیشہ سے ہے۔
جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے انسان تھے ہی نہیں، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو یہ انسان اس کو کیسے جنم دے سکتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اولاد کی نسبت اگر انسانوں کی طرف کی جائے تو وہ نعمت ہے، رحمت ہے، اور اولاد کی نسبت خالق کی طرف کی جائے، اللہ کی طرف کی جائے، تو یہ اللہ کے اوپر الزام ہے، تہمت ہے، عیب ہے۔ اس لیے کہ اولاد کی ضرورت ان لوگوں کو پڑتی ہے جو اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک عورت ایک مرد کا نکاح ہو گیا، ان کو ضرورت اولاد کی ہے، اس لیے کہ ہم نے نکاح کیا ہے تو ہمارے نکاح کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے رہے، ہمارے نکاح کی کوئی نشانی ہمارے سامنے رہے۔ اگر اولاد نہیں ہوگی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، طعنے دیں گے۔ اولاد نہیں ہوگی تو ہماری نسل آگے نہیں بڑھے گی، اولاد نہیں ہوگی تو بڑھاپے میں ہمارا سہارا اور پرسان حال کون ہوگا؟ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اور لوگ اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے اور کمزوریوں سے پاک۔ اللہ نے کسی سے نکاح کیا ہی نہیں، اور اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل آگے بڑھے گی جیسے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے، اس چیز کی بھی کوئی حقیقت ہے نہیں۔ اور اللہ کو ایک سہارے کی ضرورت ہے جیسے انسانوں کو سہارے کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، ایسی بھی کوئی بات ہے نہیں۔ جب اللہ ان تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ بیٹا مان لینا یہ کتنی خطرناک بات ہوگی۔ ہمارے بہت سارے مسلمان غفلت کا شکار ہیں، ان چیزوں کی جانب ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے، چلو بھائی ان کا تہوار ہے، منا لیے، ان کو میری کرسمس بول لیے تو کیا ہو رہا، چلو ہم بول لیتے ہیں۔ دکھائی دینے میں یہ جملے بڑے آسان ہیں اور معمولی ہیں، لیکن ان کا اثر غیر معمولی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم آزاد ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیے تو کیا ہو رہا، اسلام اتنا تنگ تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام نہ تنگ ہے نہ تنگی کی دعوت دیتا ہے، لیکن جن باتوں سے اسلام ختم ہو جائے، تم اپنے گھر کو آگ لگا کے دوسروں کو جو ہے روشنی دینے کی کوشش کر رہے ہو، تو کون عقل مند ہے جو آپ کے اس عمل کو اچھا کہے گا؟ روشنی دینا ہو تو ایسی صورت میں ان کے لیے قندیلیں جلاؤ، شمع جلاؤ، لائٹ لگاؤ، لائٹنگ کا انتظام کرو، جنریٹر لگاؤ، موم بتیاں لگاؤ، ان کی روشنی کا انتظام کرو۔ اپنے گھر کو جلا کے دوسروں کو روشنی بانٹنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور اپنا دین ختم کر کے دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا، یہ بھی کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ کسی بھی دھرم کے لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اپنے مذہب کا گلا گھونٹ کر دوسرے مذہب کی روایات کے اوپر تم عمل کرو۔ یہ صرف اسلام کے اندر نہیں۔ اور یاد رکھیے آپ یہ بات، اکثر مسلمان اس بات کے اندر گرفتار ہیں، مبتلا ہیں کہ غیروں کی تہذیب ان کو بہت زیادہ پسندیدہ نظر آتی چلی جا رہی ہے اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی۔ اب یہ کرسمس ہے، کرسمس کے آنے سے پہلے کانوینٹ اسکولوں میں اور جو عیسائی مشنریز کے اسکولز ہیں اس کے اندر باضابطہ بچوں کو ترغیب دی جاتی۔ 25 دسمبر آنے سے پہلے پورے ٹیچرز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اسکول میں، اور ہر ٹیچر کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ تم اپنے پڑھانے کے بعد 5 منٹ 7 منٹ بچوں میں کرسمس کی ترغیب دو، کرسمس منانے کی۔ لہذا ہر ٹیچر، اگر اسکول میں 7 پیریڈ ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے 7 پیریڈوں میں ہر پیریڈ کے آخر میں ٹیچر آ کر 5 منٹ بچوں کی ذہن سازی کرے گی، تو بچے کو وہ بات کتنی پختہ نہیں ہو جائے گی، ذہن میں بیٹھ جائے گی وہ بات۔
اور وہ بچہ آ کر اپنے گھر میں ماں باپ کے اوپر اصرار کرے گا، ضد کرے گا کہ ہمارے ٹیچر نے یہ کہا، یہ ٹیچر نے کہا، یہ ٹیچر نے کہا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ عیسائی مشنریز اسکولوں میں پڑھانے والی مسلمان ٹیچریں بھی بعض ان کے ذہن کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتی ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہے بھائی ایک کیک کاٹ لیے تو کیا ہو رہا، ایک چھوٹا درخت اپنے بازو رکھ لیے تو کیا ہو رہا، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو رہا نہیں، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا ایمان غارت ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا۔ میری کرسمس کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم جو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم تمہارے اس عقیدے سے متفق ہیں، اور اللہ کا بیٹا پیدا ہونے پر تم جو خوشی منا رہے ہو تمہارے نظریے کے مطابق، ہم بھی تمہاری اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا مسلمان اس کو برداشت کر سکے گا؟ کیا مسلمان کا ایمان اس کو گوارا کر سکے گا؟ اس لیے یہ میری کرسمس کہنا اور کرسمس کے موقع پر ان کو مبارکباد دینا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگہ پر ایک جانور قربان کرنے کے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں پر کوئی بت ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ کہا گیا صحابہ نے اللہ کے رسول وہاں پر کوئی بت نہیں ہے جس کے آگے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہو۔ پھر حضور نے پوچھا کیا وہاں پر ان کا کوئی مذہبی تہوار ہے جس دن یہ جانور کو قربان کرنا چاہتے ہیں اس دن ان کا کوئی مذہبی تہوار منایا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم وہاں پہ جا کے جانور قربان کرو۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مشابہت سے کس درجہ احتیاط فرمایا ہے۔ اور کرسمس کے موقع پر 25 دسمبر کو ہم کیک کاٹیں گے تو سیدھا سیدھا عیسائیوں کی مشابہت ہو جائے گی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب پر جمے رہنے کی سختی کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی تہذیبوں کو اپنانے سے بھی منع کیا ہے۔ قرآن کریم نے تو صراحت کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا جگری دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ اور ایک جگہ پر فرمایا قرآن کریم نے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی لوگ، عیسائی لوگ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، اس وقت تک یہ تم سے راضی ہونے والے نہیں۔ اور کرسمس کے موقع پر کیک کاٹنے والے مسلمان یہ بات کو سن لیں، تمام کے تمام فقہا اور تمام ائمہ کرام اور تمام ائمہ کرام کے مسالک کے نزدیک کرسمس اور غیروں کی تہواروں میں ان کے ساتھ شرکت کرنا درست نہیں ہے، بلکہ فقہائے مالکیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر یہاں تک لکھا ہے ان فقہائے مالکیہ نے اگر کوئی غیروں کے تہوار میں تربوز بھی کاٹتا ہے، غیروں کے تہوار میں اگر کسی نے تربوز کاٹا تو ایسا ہے گویا اس نے خنزیر کو کاٹا ہے۔ اب تربوز کاٹ کے کھا لیا تو اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اگر کوئی تربوز کاٹ کے کھا گیا تو گویا اس نے خنزیر کا گوشت کھا لیا۔ تو آپ کا کیک کاٹنا کیسا ہے فیصلہ آپ کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے سختی سے منع کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ اگر ہمیں پسند ہے قیامت کے دن میں بھی عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، شوق سے مناؤ، کوئی روکنے والا نہیں۔
اگر قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی امید ہے تو یہ غیروں کی تہذیب کو تھوک دو، ان کی تہذیب کو اختیار مت کرو۔ کرسمس کی حقیقت ایک کتاب ہے، اس کے مصنف نو مسلم ہیں۔ انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک ایسا بھی کرسمس آیا تھا جس میں میں نے بہت زیادہ شراب و شباب کی محفل جمائی تھی، اور اس میں میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دیا تو اس میں 80% میرے دوست مسلمان تھے اور سارے مسلمان آئے تھے۔ ہم لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ کرسمس منایا، لیکن اللہ نے مجھے بعد میں اسلام کی توفیق دی تو میں مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے اپنے انہی دوستوں کو جن کو میں نے کرسمس میں بلایا تھا وہ آئے تھے کرسمس میں، جب میں مسلمان ہونے کے بعد میں نے ان کو قرآن کی طرف بلایا تو ان لوگوں کے قدم جلدی نہیں اٹھے جتنا جلدی قدم ان کے کرسمس کے لیے اٹھے تھے۔ اس غیر نو مسلم کا یہ تاثر ہے، میں مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتا ہوں تو وہ جلدی نہیں آتے جتنی جلدی ان لوگوں نے کرسمس کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ وہ تلاوت کی جانب اتنا جلدی نہیں آتے جتنا جلدی وہ کرسمس کی تقریب منانے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہم کو دے رہا ہے کہ اگر تم دین پر جمی نہیں رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو لا کر کھڑا کرے گا، دوسروں سے اللہ دین کا کام لے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نہیں سدھرے، اپنے آپ کو نہیں بدلے، اللہ تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لا کے کھڑا کرے گا، ان سے دین کا کام لے گا اور وہ تمہاری طرح بے ضمیر لوگ نہیں ہوں گے۔ وہ دین کو جانیں گے، مذہب پر سختی سے عمل کریں گے۔ اس لیے غیروں کی تہذیب، غیروں کے طریقوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ بزرگوں، ہمیں ان کے طریقوں سے کیا تعلق ہے جو کتوں کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور جن ماں باپ نے ان کو پیدا کیا ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہیں؟ ہم ان کی تہذیب کو اختیار کریں گے۔ جو حلال گوشت نہیں کھاتے، حرام گوشت کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جو کتوں کو اور خنزیروں کی زبانوں کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹتے ہیں اور چاٹ کے کہتے ہیں کہ ہم کو جانوروں سے بڑی محبت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنا رشتہ قائم کریں گے جن کو نہ پیشاب کرنے کا طریقہ، نہ جن کو رہنے سہنے کا طریقہ۔ ارے جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے اوپر الزامات لگائے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق اور ان کا اپنا رشتہ قائم کریں گے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے؟ سوچو۔ اس لیے یہ کرسمس کے موقع پر کیک کاٹنا اور ان کو میری کرسمس کہنا یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی خوشی کا اظہار کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ بھی بچیے اور ہر ایک اس سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، آپ حضرات بھی اس سے بچے رہیے۔ دوسری ایک گزارش آپ سے میں یہ بھی کر رہا ہوں، آئندہ میں سمجھتا ہوں آئندہ جمعے ہی کو نیو ایئر نائٹ آنے والی ہے، اس لیے بہت سارے ہمارے نوجوان بچے ابھی سے پلان بنا رہے ہیں کہ کون سا کارڈ خرید کے کس کو دیں گے، کس کو لے کے کہاں پہ جائیں گے، کہاں پہ جا کے نیو ایئر نائٹ منائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے محلے میں کئی غریب لوگ موجود ہیں اور ہمارے محلے کے بعض نوجوانوں کے بارے میں نے سنا ہے دبئی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے۔ مالدیپ جا رہے ہیں نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے۔ کیوں غیروں کی تہذیب پر اپنے آپ کو اتنا فریفتہ کر رہے ہو؟ بھائی دیکھو، حلال کما کے حرام جگہ پر خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ جس طرح حرام کمائی کمانا حرام ہے، حلال کمائی کما کے حرام جگہ پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ اپنے پیسوں کو ایسے انگار مت لگاؤ، اللہ کے واسطے ضائع مت کرو۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ مال نعمت ہے، اس نعمت کا غلط استعمال مت کرو، اللہ کے پاس میں پوچھے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ میں 8 دن پہلے آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نوجوان نے اس طرح کا ذہن بنایا ہے تو رک جائے، توبہ کر لے۔ انشاءاللہ نیو ایئر نائٹ کیا ہے میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری گزارش ہے، پیسوں کی حفاظت کرو، حالات خراب ہے اور حالات کی خرابی کے سگنل ملتے جا رہے ہیں۔ اگر پیسوں کو اب ضائع کرو گے تو خدا نخواستہ اگر حالات خراب ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، تو پھر وہی پریشانی کا عالم ہمارے سامنے آ جائے گا۔
اس لیے اپنے پیسوں کی قدر کرو، اٹھا کر رکھو، ہزار جتن کرو پیسوں کا، غلط جگہ پر خرچ مت کرو۔ آئندہ حالات کتنے خراب ہوں گے، سازشیں چل رہی ہیں، نام بدل کے پھر وہی سازش آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، صحت کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ اللہ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔